اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد، اور تمام مومنین کو مولا حسن پاک کی ولادت باسعادت نزول مبارک۔ میرے جتنے بھی علماء کرام ہیں اور نوجوان بیٹے ہیں، ینگ جنریشن، میرے بیٹا میں لمبا چوڑا کلپ نہیں بنواتا، میں صرف آپ بیٹوں کے لیے بنواتا ہوں یہ کہ میرے بیٹوں کو حقیقت کا پتہ چلے۔ اور میرے بیٹا دیکھو، سورہ قمر ہے، پارہ نمبر ہے 27۔ خالق نے یہ آیت 4 دفعہ قرآن میں بھیجی ہے۔ اللہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یہ مقصد کیا ہے خالق کا کہ 4 دفعہ آیت بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ توجہ دیں آپ کہ کیوں 4 دفعہ سورہ قمر میں یہ آیت ہے۔ یا میرے بیٹا وہ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ دینی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سورہ قمر میں 4 دفعہ آیت آئی ہے۔ تو آپ نے اب سمجھنا ہے اس کا ترجمہ کیا، اور دوسری ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہے کوئی اس قرآن کو سمجھنے والا، پڑھنے والا، تحقیق کرنے والا؟ میں اللہ نے آسانی کر دی۔ اور میرے بیٹا قرآن کو سمجھو، تحقیق کرو کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے۔ اب اس قرآن کی آیت سے نبی پاک کا ایک فرمان میں ملانے لگا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن کو سمجھنے والا؟ میں اللہ نے سمجھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے آسانی کر دی ہے۔ اب سنو فرمان رسول، علی ما القرآن والقرآن ما علی، علی قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پوری توجہ میرے بیٹا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی مسلک کی نہیں۔ اور میرے بیٹا قرآن کو تو سمجھو۔ خالق نے قرآن پڑھنا سعادت ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا واجب اور فرض ہے۔ دوسرا میرے بیٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج پڑھا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ میرے اہل سنت بھائی بھی مانیں گے، اہل حدیث بھی مانیں گے، دیوبند بھی مانیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع پہ جو خطبہ دیا ہے، بہت لمبا جو خطبہ ہے، صرف ایک فرمان رسول پڑھنے لگا ہوں۔ وہاں پہ کیا ہمیں درس دیا ہے؟ یا ایھا الناس، ناس کا سیگا جو عربی لغت گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، ناس کا سیگا ہر ایک پہ لگتا ہے، چاہے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، چاہے کوئی بدھ مذہب ہے۔ ناس میں آتا ہے انسان، لوگ۔ یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیت، اے انسانوں، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عترت، اہل بیت۔ میں اپنے مومنین ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں میں بہت خوش ہوں۔ حسین پاک کے ذکر کی مجالس وہ روزانہ کراتے ہیں، ایک ایک گلی میں، محلے میں، کوچے میں 10 بھی مجالس کے پروگرام ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں اپنے مومنین سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت، اب قرآن جو ہے، ہمارے جو درس ہیں اہل تشیع کے، ماشاءاللہ تجوید اور قرات کے ساتھ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ میں اکثر اپنے بیٹوں کی تلاوت تجوید اور قرات کے ساتھ سماعت فرماتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسرا میرے بیٹا، ہمارا بھی یہ نظام ہے، سسٹم ہے، ہماری یہ کاوش ہے، کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹوں کی تجوید اور قرات صحیح ہونی چاہیے۔ تو جو میرے مومنین بھائی اپنے بچوں کو تجوید اور قرات کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو کسی علی والے سے پڑھاؤ نا۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ قرآن اصل کیا ہے وہ سمجھتا کون ہے؟ علی والا ہی سمجھے گا، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اسی کو تو پتا ہوگا۔ اب میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، ایک نہیں، میں فرمان رسول آپ کو 20-25 دکھا سکتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کے گلے میں اٹک جاتا ہے۔ بھی اللہ نہ کافر کو کہہ رہا ہے نہ مشرک کو کہہ رہا ہے، کافر مشرک تو قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے حلق میں قرآن اٹکتا ہے، ان کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں، ان کے سینے میں مولا علی نہیں۔ اپنے بچوں کو اگر قرآن پڑھانا ہے تو کسی علی والے سے، میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مومنین تمام بھائیوں سے، جتنے بھی جو بھی کسی مسلک ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی بھی علی والے سے پڑھاؤ۔ اگر ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کرنا ہے تو میں اپنا نمبر دے رہا ہوں، 0340 61 51 931، قاری دلاور حسین جٹ، میرے قبلہ جن سے میں مستفید ہوں، ان کا نمبر ہی میں دے رہا ہوں، 0300 97 41 512۔ یہ میرے قبلہ ہیں، قائد ہیں، قاری شہزاد حسین صاحب۔ ان سے تجوید و قرات کے ساتھ آن لائن اگر اپنے بچوں کو آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو قاری صاحب ماشاءاللہ یہ بہت بڑی ان کو ایک سعادت، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، آن لائن بچے ان پہ پڑھ بھی رہے ہیں۔
جو میرا بھائی بھی مومن چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پڑھانا چاہ رہا ہے تو قاری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔